آج جو واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذہانت اور ذکاوت کی بھی اس میں مثال موجود ہے، اور آپ کی علم حدیث پر اور علم فقہ پر جو نظر ہے وہ بھی سامنے ہے، اور معاشرے میں موجود لوگوں کے حالات زندگی جو ہے اس پر بھی جو نظر ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت کو کچھ آدمی گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ عورت جو ہے وہ خوف کے مارے کانپ رہی ہے اور وہ اسے گھسیٹتے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تم اس عورت کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اس لیے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، چھوڑو اس کو اور جاؤ یہاں سے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ عورت جو آپ نے سنسار کے لیے بھیجی تھی وہ ہم سے لے لی اور ہمیں ڈانٹا بھی اور بھگا بھی دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں حضرت علی کا مقام کیا ہے۔ کہتے لوگوں یہ کام جو علی نے کیا ہے تو ضرور علی کو کوئی نہ کوئی ایسی بات معلوم ہوگی جس سے ہم بے خبر ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جانتے ہیں نا حضرت عمر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام کیا ہے اور ان کی فہم و ذکا کیا ہے اور ان کا علم دین کیا ہے، تو کہا کہ ضرور کوئی بات ہوگی اس لیے علی نے ایسا کیا۔ اچھا جاؤ ذرا علی کو بلا کے تو لاؤ۔ آئے ہائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو بلا کے لائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ حالت جلال میں تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا علی کیا بات ہے، تم نے ان لوگوں کو واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے منع کر دیا؟ حضرت علی نے فرمایا یا امیر المؤمنین، آئے ہائے، اس سے ایک بہت بڑا عقدہ کھل جاتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمر کو امیر المومنین مانا تو کہہ رہے ہیں نا کہ یا امیر المومنین یا امیر المومنین، پھر آگے حضور کی حدیث سنائی کہ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، یعنی کہ وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ جو آدمی سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو ابھی نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو یعنی کہ دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک سنا ہے۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا یا امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ سنا تو اس عورت کو رہا کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلامی انصاف کی کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، اور اہل بیت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ریلیشن شپ کے بارے میں بھی کتنی واضح دلیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس واقعے کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے، تو یہ حدیث امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کی ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کو امام ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ حدیث فضائل الصحابہ کے ضمن میں بھی آتی ہے، کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 707 اور 708۔